الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم. راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، ظلمات کا سبب ہوگا. اور بخیلی سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا. شح جو لفظ حدیث میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے مال کی شدید محبت. جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا. دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا. جیسا کہ آج کا معاشرہ، آج کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، اور سگے رشتہ دار صرف مال اور دولت کی وجہ سے جو کبھی بہت ہی زیادہ قریبی ہوا کرتے تھے، آج مال اور دولت نے ان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ انسان مال اور دولت کی حرص اور لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھے. جتنا مل گیا اسی پر وہ قناعت کرے، گزارا کرے، بلکہ اس میں برکت مانگے اللہ سے کہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے، اور فقیری سے اور محتاجی سے حفاظت اللہ رب العزت فرمائے. اس کے لیے جو دعا اور جو طریقے سکھائے ہیں اس پر وہ عمل کرے. مال و دولت کی محبت اور پھر اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے حاصل کرنا، یقیناً یہ دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور آخرت میں اسے جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ اس کے لیے تاریکی کا سبب ہوگا، اندھیرے کا سبب ہوگا. انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے. ظلم، سب سے بڑا ظلم تو انسان اگر اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے خالق مالک جس نے اسے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو یقیناً یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ عبادت کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت کی جائے، کسی سے دعا کی جائے، کسی کو پکارا جائے، تو یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور معاملات میں بندوں کے ساتھ اگر کسی کا حق مارا جائے تو یقیناً یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے. قیامت کے دن کوئی بچنے والا نہیں. یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانور ہے، ایک جانور نے جو کہ بے شعور ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، اس نے بھی اگر دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا. مسلم کی روایت ہے کتاب البر باب تحریم الظلم. اسی باب کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قیامت والے دن تمہیں قیامت کے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری جو بکری ہے اسے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا. اگر کوئی دنیا کے اندر ایک سینگ والی بکری ہے، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، تو قیامت کے دن اس کا انتقام، اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. تو ذرا غور کریں اس حدیث پر کہ جب ایک بے شعور مخلوق اسے بھی جب حساب وہاں پر دینا ہے، تو جو جنہیں عقل دی گئی ہے اور جنہیں صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو ذرا ان کا کس قدر بڑا محاسبہ ہوگا. رائی کے دانے کے برابر اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، ذرہ برابر بھی اگر عمل نیک کیا ہے اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی عمل اگر برا کیا ہے تو اسے دیکھ لے گا. ظلم اگر تھوڑا سا بھی اس نے کیا ہے تو اس کو قیامت کے لیے حساب دینا ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ظلم سے بچے.
جتنے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور آج جو ہم عذاب دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسی ظلم کا نتیجہ ہے. اس کا تذکرہ ہم آئندہ درس میں کریں گے. لیکن ایک آیت کریمہ سورہ ہود آیت نمبر 102 اور متفق علیہ روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذه لم یفلت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے. تو اگر کسی ظالم کی سرزنش نہیں ہوتی ہے ظلم کرنے کے باوجود، تو یہ نہ سمجھے کہ اسے اللہ رب العزت اس سے خوش ہے، راضی ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے. کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو نہیں چھوڑتا. اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہے، یقیناً اس کی پکڑ نہایت ہی دردناک ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر چلائے، ظلم اور زیادتی کرنے سے بچائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.